آج ہم آپ کے سامنے یونٹ 10 سے کچھ اہم پوائنٹس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ربائی سے متعلق پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ ربائی سے مراد ایسی صنف ہے جو 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی ربائی ربا سے مشتق ہے، جس کے خود معنی 4 کے ہوتے ہیں، تو خیر اس 4 مصروں پر یہ مشتمل ہوتی ہے۔ ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع متحد القوافی اور تیسرا مصرع مختلف القوافی ہوتا ہے، یعنی پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہوتا ہے ہم قافیہ ہوتا ہے، تیسرا مصرع جو ہوتا ہے غیر ہم قافیہ وہ نہیں ہوتا، مختلف القافی ہوتا ہے۔ ربائی کو دو بیتی اور ترانہ اور خفتی بھی کہا جاتا ہے۔ ربائی کا نام جو ہے دو بیتی بھی ہے، ترانہ بھی ہے، خفتی بھی ہے۔ ربائی کے اوزان مخصوص ہیں جن کی تعداد 24 ہے۔ ربائی کو 4 مصراعی بھی کہا جاتا ہے، دو بیتی، ترانہ، خفتی، 4 مصراعی بھی ربائی کو کہا جاتا ہے۔ ربائی کے لیے ایک ہی بحر مخصوص ہے اور وہ بحر ہے بحر حزج، صرف ایک بحر مخصوص ہے ربائی کے لیے۔ ربائی فارسی شاعری کی ایجاد ہے۔ ربائی کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ ربائی کا سب سے اہم چوتھا مصرع ہوتا ہے۔ پروفیسر خواجہ اکرام الدین کے مطابق اردو کا پہلا ربائی گو شاعر قلی قطب شاہ ہیں، اور نور الحسن نقوی صاحب کے مطابق دکنی شاعر میر عبد القادر ہیں۔ تو خواجہ اکرام الدین کے مطابق پہلے ربائی گو شاعر قلی قطب شاہ، اور نور الحسن نقوی کے مطابق پہلے جو ربائی شاعر ہیں وہ ایک دکنی شاعر میر عبد القادر ہیں۔ فارسی میں رودکی جو ہیں یہ پہلے ربائی گو شاعر ہیں۔ ربائی کا تیسرا مصرع غیر مقفع ہوتا ہے، اس لیے اسے خسی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اب ہم قطع کو دیکھ لیتے ہیں۔ قطع کی حیت بہت حد تک غزل اور قصیدہ سے مماثلت رکھتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قطع میں مطلع نہیں ہوتا اور غزل میں مطلع ہوتا ہے، یعنی اس کی جو حیت ہوتی ہے بہت حد تک غزل اور قصیدوں سے مماثلت رکھتی ہے، اور قطع میں مطلع نہیں ہوتا ہے۔ قطع میں کم از کم 2 اشعار کا ہونا ضروری ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ قطع کے لیے کسی بحر یا وزن کی تخصیص نہیں ہے، بس ربائی کے مخصوص بحر اور اس کا منفرد ہونا ضروری ہے۔ قطع کا قافیائی نظام پہلے شعر کے دوسرے مصرع سے شروع ہوتا ہے، یعنی پہلے شعر کا دوسرا اور باقی اشعار کے تمام مصرع ثانی ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ شعر آشوب۔ شعر آشوب سے مراد ایسی شعری صنف ہے جس میں کسی ملک، شہر، دیہات کی بربادی، اس کی تباہ کاری، بگڑتے حالات، بد امنی اور بد نظمی کا بیان ہو۔ شعر آشوب۔ شعر آشوب کے لیے کوئی مخصوص فارم نہیں ہے، بلکہ شعراء نے اسے مسدس، مخمس، مسمن، قصیدہ، مثنوی کی حیت میں لکھا ہے۔ 18ویں صدی کے شروع میں اردو شعر آشوب کی ابتدا ہوئی اور اردو کا پہلا شعر آشوب جعفر زٹلی نے لکھا تھا۔ نوکری نامہ جعفر زٹلی کا ایک مشہور شعر آشوب ہے جس میں 25 اشعار ہیں۔ شعر آشوب کی شناخت حیت سے نہیں بلکہ موضوع سے ہوتی ہے۔ ریختی۔ ریختی سے مراد ایسی شعری صنف ہے جس میں عورتوں کی زبان و بیان، مخصوص محاوروں اور معاملات کو اشعار میں بیان کیا جائے۔ اس میں شاعر عورت کی زبان استعمال کرتا ہے، یعنی عورت کی زبان میں یہ شاعری کی جاتی ہے اگرچہ وہ مرد ہی کیوں نہ ہو۔ دکن میں ہاشمی بیجاپوری اور شمالی ہند میں سعادت یار خان رنگین کو پہلا ریختی گو شاعر کہا جا سکتا ہے۔ ریختی کے اہم شعراء میں ہاشمی، رنگین، نواب امیر خان انجام، انشا، امجد علی نسبت، بقاء اللہ بقا وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ ریختی عام طور پر غزل کی حیت میں لکھی جاتی ہے۔ ریختی کا شوخ رنگ سعادت یار خان رنگین کا ایجاد ہے۔ محمد حسین آزاد کا یہ قول کہ ریختی کا شوخ رنگ سعادت یار خان رنگین کا ایجاد ہے۔ ریختی اردو شاعری کی بدنام ترین صنف ہے۔ اسی سے واسخت کے متعلق بھی ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ تو واسخت کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ بیزاری کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ واسخت وہ شعری صنف ہے جس میں عاشق معشوق سے اس کی بے توجہی سے تنگ آ کر اسے جلی کٹی سناتا ہے
اور اس سے کہتا ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم بھی کوئی دوسرا محبوب تلاش کر لیں گے۔ تو یعنی واسوخت میں جلی کٹی سناتا ہے اور اس کی بے توجہی سے تنگ آ کر اسے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اب ہم کوئی اور محبوب تلاش کر لیں گے۔ واسوخت کے اشعار عام طور پر مسدس، ترجیباً، ترکیباً وغیرہ کے حیتوں میں ہوتے ہیں۔ واسوخت فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ محمد حسین آزاد کے مطابق میر تقی میر اور قاضی عبدالودود کی تحقیق کے مطابق شاہ مبارک نجم الدین آبرو کو اردو کا پہلا واسوخت نگار کہا ہے۔ لکھنؤ میں امانت نے واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ دیا ہے۔ واسوخت کے اہم شعراء میں میر، آبرو، جرات، شوق، امانت کے نام اہم ہیں۔ ہم تضمین سے متعلق کچھ اہم باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ تضمین کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر کے پہلے مصرے پر اس ہم قافیہ یا 1 یا 2 3 مصرع لگا کر مخمس، مثلث، مربع بنانا۔ مخمس زیادہ بنایا جاتا ہے، اس کو تخمیس کہتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کسی کے صرف ایک شعر کی تضمین کی جائے اور ایک مصرع پر ایک مصرع لگایا جائے۔ یعنی تضمین میں کسی کے شعر پر یا کسی کے شعر کے ایک مصرے پر اپنا ایک مصرع لگانا یا اپنے کسی ایک شعر پہ اپنا کوئی دوسرے مصرع لگا دینا، تو اس کو تضمین کہا جاتا ہے۔ اس تضمین کی 2 قسمیں بتائی گئی ہے کہ پہلی شکل یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر کے پہلے مصرے پر اس سے ہم قافیہ 1 یا 2 یا 3 لگا کر مخمس، مثلث، مربع بنانا یا مخمس بنانا کہا گیا کہ زیادہ تر مخمس بنایا جاتا ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ کسی کے صرف ایک شعر کی تضمین کی جائے اور ایک مصرع پر ایک مصرع لگایا جائے۔ یعنی کسی کا ہم غالب کا ایک شعر کا ایک مصرع لیتے ہیں اور اپنا ایک شعر کا ایک مصرع لگا دیتے ہیں، تو یہ ایک تضمین ہو جاتی ہے۔ مستضاد کیا ہے؟ مستضاد کے لغوی معنی زیادہ کی گئی چیز کے ہیں، اضافہ کی گئی چیز۔ مستضاد اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر مصرے کے بعد ایک فقرہ، ایک موضوع فقرہ بڑھا دیا جائے، اور جو فقرہ بڑھایا جاتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ جس مصرے پر بڑھایا جاتا ہے اسی کی وزن پر ہو۔ یعنی کہ جیسے کہ ہم تضمین میں ایک مصرع بڑھاتے ہیں اور اس میں ہر مصرے پر ایک فقرہ بڑھا دیتے ہیں، ایک موضوع فقرہ، اور شرط یہ بتائی گئی ہے کہ یہ اسی کی وزن پر ہو۔ عام طور سے فقرہ کا اضافہ رباعی یا غزل کے مصروں پر کرتے ہیں۔ مستضاد کی 2 قسمیں ہیں، مستضاد عارض اور دوسری قسم ہے مستضاد لازم۔ تو یہ کچھ اہم باتیں میں نے یونٹ 10 سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں بچی ہوئی ہیں، مثلا مسمت وغیرہ، اور تو اس کے متعلق بھی ہم جلدی ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔